من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اس کے بارے میں شاید ایک دو واقعے آئے تھے اور اپنی بات دوسری آ رہی تھی، وہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لیکن ایک بات یاد آپ کو شاید یاد ہو، 5 اتوار پہلے اندازہ میں نے یہ بات شروع کی تھی رحمت کی. ایسے تو الحمدللہ رحمت کے بارے میں تو پورا سال ہو گیا ہے، رمضان بعد سے سمجھا رہا ہوں، لیکن ایک بات بیچ میں جو آئی تھی پھر سے میں آپ کو یاد دہانی کرتا ہوں. مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرتضی، ان کی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. 5 اتوار پہلے میں نے کہا کہ کتنی رحمتیں بیان کی جائیں. میں 6 بڑی بڑی جو رحمتیں ہیں آپ کی کو بیان کرتا ہوں جو مولانا علی میاں صاحب نے بیان کیا. وہاں سے بات چلی. ابھی انہوں نے جو 6 رحمتیں بیان فرمائی تھی ان میں سے دوسری رحمت چل رہی. پہلی رحمت تھی آپ کے طفیل میں توحید ملی. یہ بہت بڑی رحمت میں نے سمجھا دیا، 3 مجلس میں سمجھا. دوسری رحمت ہماری چل رہی ہے 3 اتوار سے، یہ چوتھا اتوار. کون سی دوسری رحمت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے انسان کی قدر اور قیمت کا پتہ چلا. انسان کیا ہے؟ پہلے انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی. یہ دوسری رحمت جس پر ہماری بات چل رہی ہے، دوسری رحمت جو چوتھی مجلس ہے. اب آپ کی ذہن میں شاید آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے بارے میں جو بیان فرمایا عمل کر کے بھی دکھا. اس پر 2 مجلس سے بات چل رہی ہے.
کہ کیسے عمل کر کے دکھایا، گزشتہ بھی سمجھایا، اس سے پہلے بھی سمجھایا کہ دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ، کسی کا ایسا جگر نہیں، ایسا خلق اتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو عطا کیا۔ دوسرے انبیاء میں بھی تھے اخلاق، لیکن آپ کو جو عطا فرمایا سب سے اعلیٰ۔ یہ میں آپ کو ایک سمجھا دوں، آپ کہیں گے کہ کیا مطلب اعلیٰ درجے، مجھے سمجھانا پڑے گا، یاد رکھنا ہمیشہ تین قسم ہے اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، امت کو عطا فرمائے، لیکن دوسرے انبیاء کو اخلاق کا پہلا درجہ یا دوسرا درجہ عطا فرمائے۔ کون سا؟ پہلے یہ سمجھو کہ اگر کسی نے آپ کو گالی دی، اس کے بدلے میں آپ نے بھی ایک ہی گالی دی، یہ انصاف ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز، بدلہ لے لیا، اس کو اخلاق نہیں بولتے، انصاف۔ ایک تماچا مارا، آپ نے بھی ایک تماچا مارا، انصاف، اجازت ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہ، برائی کا بدلہ برائی، اتنا ہی جتنا اس نے برا کیا، یہ جائز ہے، یہ انصاف ہے۔ اگر ایک تماچے کے بدلے میں دو مارے تو ظلم، یہ ظلم ہے، آپ نے زیادتی کی، اور زیادتی کو ظلم کہتے ہیں، لیکن اس کو اخلاق نہیں بولتے۔ اب میں اخلاق کا پہلا درجہ بتاؤں۔ کسی نے گالی دی، برا بلا کیا، تماچا مارا، آپ نے خاموشی اختیار، گالی نہیں دی، آپ نے برا بلا نہیں کہا، آپ نے تماچا نہیں مارا، صبر کرو، یہ اخلاق کا پہلو۔ لیکن جس نے برا بلا کہا، گالی دی، ظلم کیا، بدلہ تو نہیں لیا، لیکن دل میں غصہ رہو، صبر کرو، دل اس کا رنجیدہ ہے، ناراض ہے اس سے، تو اس سے بات نہیں کرنی، دل ناراض ہے، یہ پہلا درجہ۔ خاموشی اختیار کی، بدلہ نہیں لیا، دل رنجیدہ ہے، ناراض ہے، غصہ ہے، یہ اخلاق کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ اس سے اونچا، کسی نے گالی دی، آپ نے خاموشی اختیار اور دل میں کوئی کینہ نہیں رکھا، رنجیدہ نہیں رہی، دل سے معاف کر دیا۔ پہلے درجے میں معاف نہیں کیا، دوسرا درجہ اس سے اونچا، معاف کر دیا، چلو معاف، یہ دوسرا درجہ، اس سے بھی اونچا مرتبہ۔ کسی نے ظلم کیا، گالی دی، برا بلا تھا، آپ نے بدلہ نہیں لیا، دل میں بھی نہیں رکھا، معاف کر دیا، لیکن صرف اتنا نہیں، اوپر سے بھلائی کیا، احسان کیا، بروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، یہ اخلاق
اخلاق کا تیسرا درجہ، اس سے اونچا درجہ کوئی نہیں کہا، اب نہیں ہے اس سے اونچا، قرآن میں یہ تین، چوتھا درجہ ہے نہیں بس۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اونچا مرتبہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیوں ایسا ہے؟ یہ اللہ کے اخلاق ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ کتنے ہیں لوگ دنیا میں اللہ احسان کرتا ہے، اس کے باوجود پورا بھلا کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، یہ اللہ کیا ہے، اس سے اونچا کوئی نہ کرا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعِزْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے کیوں بھیجا اللہ نے دنیا میں؟ تاکہ اچھے اخلاق کو میں کام کروں۔ کام کروں مطلب کیا کہ اخلاق کی جو حد ہے، انتہائی درجہ جو ہے وہ میں اخلاق اپناؤں، پہلا درجہ نہیں، دوسرا درجہ نہیں، یہ تو معمولی ہے، آخری درجہ سب سے اونچا، بروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو، جو مجھے ستا ہے معاف بھی کروں، ان کے لیے دعا بھی کروں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے یہ سب سے بڑی رحمت۔ اب بات سمجھ آ جائے، اسی کو فرماتے ہیں اخلاق کی حد پوری ہو گئی تیسرے نمبر پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے یہ دیا گیا، اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا خلق عظیم پر ہو، سب سے اونچے اخلاق، اس کو خلق عظیم ہوتے ہیں۔ پہلا جو درجہ میں نے بتایا، کسی نے گالی دی آپ نے خاموشی اختیار کیا، لیکن دل آپ کا ناراض ہے، معاف نہیں کیا دل سے، اس کو خلق حسن، اخلاق حسن۔ اور دوسرا جو درجہ تھا خاموشی اختیار کی، معاف بھی کر دیا دل سے، اس کو بولتے ہیں خلق کریم، اخلاق کریمانہ۔ اور تیسرا جو درجہ ہے خاموشی بھی اختیار کی، دل میں بھی نہیں رکھا، اور اوپر سے احسان کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، اس کو بولتے ہیں خلق عظیم۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں کلام مجید میں کہ آپ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم پر ہو۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں کیسا خلق عظیم، گزشتہ میں نے واقعہ سنایا آپ کے سامنے ہے، عبداللہ بن ابی منافق، کیسا سلوک کیا آپ نے دشمن کے ساتھ، سب آپ کے سامنے ہے، میں نے بیان کیا تھا۔ سفیان، حضرت ابو سفیان نام سنا آپ نے، جتنی لڑائیاں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب لڑائیوں میں وہ لیڈر تھے، امیر تھے، سپہ سالار تھے۔ دنیا کا قانون ہے، یاد رکھنا کہ جب لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، ایک لشکر والا جب غالب آ جاتا ہے دوسرے پر، تو تم مغلوب ہو گیا، جو شکست کھا گیا، اس کو معاف نہیں، اور خاص کر کے بادشاہ، امیر، سپہ سالار، جنرل کو، اس کو تو ایسی سزا دیتے ہیں کہ جس کا تصور نہیں آدمی کر سکتا۔ بہت واقعات ہے تاریخ میں، مجھے یہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا میں نے اشارہ کر دیا، کوئی معافی نہیں دیتا۔ تو ابو سفیان کون ہے؟ تمام جنگوں کے امیر، لیڈر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں
کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی آپ اندازہ لگاؤ. غزوہ احد میں آپ کی تو حالت تھی بیان نہیں کر سکتے. اتنی تکلیف پہنچائی مکہ میں, کتنی تکلیف پہنچائی. یہاں تک کہ ہجرت کی تھی صحابہ نے حبشہ کی طرف, وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا, خود گئے. اور بادشاہ کو بدگمان کیا, لیکن بادشاہ سمجھتا تھا ان کی باتوں میں نہیں آیا. نہ مکہ میں چین سے جینے دیا نہ باہر. آپ کو پتا ہے کیسے ہجرت کرنی پڑی. جو مکہ چھوڑتا تھا اس پر بھی ظلم ڈالتے تھے. اور کیسا ظلم, آپ پوری سیرت پڑھو, آپ کو پتا چلے گا. یہ سب واقعات میں مجھے نہیں جانا ہے, یہ تو بہت بہت چاہیے. بس مجھے یہ کہنا ہے کہ فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں, اور 10 میں تو آپ نے حجۃ الوداع کیا, اور اس کے بعد وفات ہو گئی 2 مہینے کے بعد. تو اخیری جو غزوہ تھا فتح مکہ, اس کے بعد بھی ہوا. لیکن یہ جو غزوہ تھا یہ تو گویا حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تمام جتنے بھی تھے کفار مشرکین سب انتظار میں تھے کہ مکہ اگر فتح ہو جائے اس کے بعد ہم اسلام میں داخل ہوں گے. تو وہ انتظار کر رہے تھے فتح مکہ کے بعد. جوب در جوب, فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع. اب اندازہ لگاؤ سن 8 ہجری میں مسلمان کتنے تھے؟ 10,000. اور 10 ہجری میں کتنے تھے؟ 1.5 لاکھ. 2 سال تھا. کیسا انتظام آ گیا, سب انتظار کر رہے تھے کہ قریش مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں. مکہ اگر فتح ہو جائے اور قریش مسلمان ہو جائے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. قریش اگر کافر ہیں, مشرک ہیں, تو ہم بھی کافر رہیں گے. اس میں یہ بات سارا مدد قریش پر تھا. یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا, اسی پر مدار تھا پورے افغانستان کا. مکہ بنا ہو گیا, اب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع. اب آپ اندازہ لگاؤ مکہ فتح ہو گیا, ابو سفیان قبضے میں ہے, لیڈر سپہ سالار امیر, پوری زندگی ستایا. کتنے سال ستایا؟ 13 سال مکہ کے اور 8 سال یہ ہند. 20 سال تک ستایا, 21 سال تک ستایا. اب قبضے میں آتے ہیں کون؟ امیر. حالانکہ آج کل جو لڑائیاں ہو رہی ہے امیر نے بالکل نہیں ستایا, لیکن اگر قبضے میں آ جائے کیا حال بنتا ہے بتاؤ. صدام حسین کا کیا ہوا؟ حالانکہ نہیں ستایا تھا سرکار نے, کوئی وجہ نہیں تھی. کتنا خون خرابہ کیا آپ سب کو معلوم ہے, حالت ہمارے سامنے ہے. ایک دنیا کے خاطر آپ کو پتا ہے 20 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا 1990 میں. 90 کے بعد 1-2 سال میں 8 لاکھ تو فوج تھی, فوج اور بچے بوڑھے عورتیں کل ملا کر 20 لاکھ مسلمان عراق میں. 28 ملکوں نے مل کر یوں سمجھو کہ عراق کا خاتمہ کر دیا. کمر ٹوٹ گئی, ابھی تک نہیں کھڑا ہوتا. یہ ہے دنیا کا حال. غالب آیا, امیر کو چھوڑا. کیا حال کیا امیر کا؟ مجھے بس ایک مثال دینی تھی. آج کل دنیا کا کیا حال ہے کہ امیر اگر جو پکڑا جانے اس کی تو خیر. پہلے زمانے میں بھی یہ تھا. تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا, فتح حاصل کر لی, اس وقت جو بادشاہ کا امیر تھا معتصم باللہ, اللہ اس کا جو حشر ہوا, کمزور دل والا تو اس مضمون کو پڑھ نہیں سکتا.
بوری میں بند کیا، دیوار سے باندھا ستون کے ساتھ اور لاتوں کے ذریعے سے اس کو مارا، پھر بعد میں اس کو رستے میں ڈال دیا گیا، گھوڑے کو دوڑایا، موٹی موٹی قیمت دھیما ہو گیا۔ معتصم باللہ کتنا بڑا بادشاہ، آدھی دنیا کا بادشاہ، کوئی معاف نہیں کرتا۔ قربان جائیے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی مثال قائم فرما دی، ایسی مثال قیامت تک نہیں آ سکتی، اور آپ سے پہلے کسی نے ایسی مثال قائم نہیں کی۔ بہت واقعات ہیں، تاریخ ہے، اگر میں اس کو کھولوں نہیں اس تاریخ کو، آپ سے پہلے کیا ہوا ایک گھنٹہ چاہیے، صرف مختصر میں آپ کو بیان کروں۔ ایسا حشر کیا تھا، جب کوئی لشکر غالب آ جاتا تھا تو مغلوب شکست خوردا جو لشکر ہوتا تھا، اس کے امیر کی تو خیر نہیں کرتے، اتنا ظلم کرتے تھے۔ لیکن اب آئیے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اب سنو، میں وہ سمجھا رہا ہوں، خود کے عزیز کی مثال سمجھا رہا ہوں۔ فتح مکہ ہوا، ابو سفیان قبضے میں تھے، چاہتے تو اسی وقت گردن اڑا دیتے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا خون کو، حرم میں قتل کرنا حرام ہے، اسی لیے اس کا نام ہے حرام۔ حرام یعنی حرمت والا، اس میں قتل نہیں کر سکتے، وہاں کی گھاس تم نہیں کاٹ سکتے، وہاں کے جانور کو آپ شکار نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت حلال کر دیا تھا، آج جس کو بھی آپ کو قتل کرنا ہو قتل کر دو، لیکن نہیں کیا۔ اور ابو سفیان، اب سنو کیا ہوا، ابو سفیان کو معاف تو کر دیا، یہ دوسرا نمبر ہوا اخلاق کا۔ معاف کرنے کے بعد کیا فرمایا معلوم ہے؟ احسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک احساس عطا فرمایا، بہت بڑا احترام اور عظمت اور احساس۔ کون سا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ جو حرم میں داخل ہو جاوے اس کو امن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو امن، اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاوے اس کو بھی امن۔ حد ہو گئی، احسان کی۔ اتنا بڑا دشمن، اس دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس کے گھر میں داخل ہونا امن ہے، تو عزت بڑھ گئی کہ میرا اتنا اونچا مقام کہ میرے گھر کو بھی حرم شریف کا درجہ دیا۔ حرم کو جو درجہ ہے، جو احترام ہے حرم کو، وہی احترام، وہی درجہ، وہی حرمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو بھی دیا کہ جو گھر میں داخل ہو جائے ابو سفیان کے گھر میں وہ بھی امن والا ہے۔ ابو سفیان تو جو خوش ہو گئے، یہ کیسے اخلاق ہے۔ اب دیکھو، معافی کی یہاں، اوپر سے احسان بھی کیا، اور اس کے بعد غزوہ حنین میں اسی سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے۔ 100 اونٹ کا مطلب سمجھے، اس زمانے کی 100 گاڑیاں، 100 بس اس زمانے میں وہی گاڑی تھی، اونٹ۔ کتنا قیمتی سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں اونٹ، اور اس کے علاوہ کتنا نقد دیا وہ الگ۔ تو اگر ابو سفیان نے سفارش کی میرے بیٹے معاویہ کو بھی پوچھ لو، ان کو بھی 100 اونٹ۔ کیا ہے پھر کیسے پکے مسلمان بنے؟ یہ بہت تفصیل ہے، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں بس۔ پھر تو قربان ہو گئے، اسی سفر میں قربان ہو گئے۔ ابو سفیان ابھی تو لڑ رہے تھے، یہ احسان دیکھا، یہ اخلاق حسنہ، یہ عظیم اخلاق دیکھے، قربان ہو گئے۔ اور اسی سفر میں غزوہ حنین ہوا، لمبا واقعہ ہے۔ تو کس نے لگام پکڑی تھی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو سفیان، یا اللہ، ابھی تو مقابلے میں تھے اور ابھی تو لگام پکڑ رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ تھا احسان، یہ تھا خلق عظیم۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان تو فرما دیا کہ ارحموا من فی الارض، یہ حدیث آئی ہے،
زمین میں جو ہے سب کے ساتھ تم رحم کا معاملہ کرو، مہربانی کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو. تو خود نے کر کے دکھایا. اور کیسا دکھایا؟ دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ. ابو سفیان دنیا نہیں معاف کرتی امیروں کو، رئیسوں کو، لیڈروں کو. ان کے ساتھ بڑا زیادتی کا معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے آقا پر قربان چاہیے، اتنی بڑی رحمت تھی کہ دشمنوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، معاف کرنے کے بعد بھلائی کا معاملہ کیا، ان کے لیے دعائیں دی، ان کو اطمینان دیا. ان کے خوابوں کے آدمی بھی نہیں تھا. یہ تھا. تو یہ مثال میں آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن وقت ہو گیا تھا. اب سنو ایک اور مثال میں دے. سب سے اخیری جو قبیلہ مسلمان ہوا، فتح مکہ کے بعد بھی ان کی سرکشی باقی تھی، ان کی شرارت باقی تھی، ان کا ستانا باقی تھا. وہ یمامہ کا قبیلہ تھا، بنو حنیفہ. اور اسی میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس کی بھی عجیب حالات ہیں. نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی احانت کی تھی. اس کے مقابلے کے لیے بھی آیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مقابلہ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا مسلمانوں. لمبا واقعہ ہے، یہ بھی میں اشارہ کر رہا ہوں. بنو حنیفہ کا یہ آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کا رئیس کون تھا معلوم؟ سمامہ بن اساد. یہ یاد رکھنا. عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ تھا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مسلمانوں کا ایک گروہ لشکر آ رہا تھا رستے میں، تو سمامہ مل گیا. وہ حج کے لیے آ رہا تھا یا عمرے کے لیے آ رہا تھا، کوئی بھی، بس اس کا سفر مکہ کا تھا. تو صحابہ نے دیکھ لیا یہ تو سمامہ ہے، یہ تو امیر ہے یمامہ کا، یہ تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، یہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے. اور اس کے قبیلے میں تو ایک آدمی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا مدینہ پاک میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسجد نبوی میں سولیوں کے ساتھ باندھ دیا. پہلے تو باندھنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ لیکن نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کیوں؟ کہ میں آپ کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا. میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. آپ کو اختیار ہے کہ ایک مجرم پکڑا گیا، آپ کے ہاتھوں میں آ گیا، آپ قتل کرنا چاہے تو قتل کر سکتے. کیوں؟ ہمارے قبضے میں بھی اگر کوئی اس طرح دشمن آ جاوے تو ہم بھی اس کو معاف نہ کریں، ہم اس کو قتل کر دیں گے. دیکھو کیسی بات کرتے ہیں. بہت پہلوان لوگ تھے پہلے، اکیلے ہیں سمامہ، پورا مدینہ مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کی بات دیکھو کیا کہتا ہے کہ میں مجرم ہوں. آپ کو اختیار ہے نا مجرم کو قتل کرنے کا، آپ چاہے تو قتل کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں کی. فرمایا اس کو باندھ دیا. دوسرا دن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لائے. فرمایا سمامہ بولو اب. کہ بس وہی بات میں کہتا ہوں کل جو میں نے کہی تھی. ایک مجرم ہوں، قتل کرنا چاہو تو قتل کرو، آپ کو اختیار ہے. ہاں اگر آپ مجھے معاف کرو گے تو آپ کا احسان کبھی نہیں کروں گا، اور اس کے بدلے میں جتنا تم پیسہ چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں رئیس ہوں پورے قبیلے کا. آپ جو چاہیں فدیہ لینا چاہیں فدیہ میں دے سکتا ہوں، اور آپ ایسے ہی مجھے معاف کرنا چاہیں میں کبھی آپ کا احسان نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں کیا، وہاں سے چلے گئے.
تیسرا دن ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر تو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن عجیب بات ابھی میں کہتا ہوں. تیسرا دن ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس. سمامہ بس وہی جواب دیتے ہیں, مجرم ہو قتل کر دو, قتل کرنا ہوتا. اور ایسے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو احسان مت تو آپ چھوڑو گے, میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا. اور اگر فدیہ لینا چاہتے ہو تو میں جتنا آپ مانگو گے اتنا میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تیسرا دن ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کے بعد صحابہ سے فرمایا سمامہ کو چھوڑ. کتنا بڑا دشمن, ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا. فتح مکہ ہو گیا, غزوہ حنین ہو چکا, اور سمامہ ابھی شرارت پر ہے, سرکشی پر اترا ہوا ہے. ان کی قوم مسلمانوں کی دشمن ہے, انتظار میں ہے کہ موقع ملے تو حملہ کرے. آپ جب بتاؤ, چلو دنیا کا کوئی لیڈر, کوئی بڑا آدمی معاف کر سکتا ہے ایسے آدمی کو؟ حالانکہ وہ لیڈر تھا, وہ رئیس تھا, وہ امیر تھا, وہ سب کچھ تھا. یہ تو اپنے قبضے میں آ چکا ہے, اس کی گردن تو اڑا دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دیا. کیا عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر سے اس کو چھوڑا زنجیروں سے, رسیوں سے, لیکن اخلاق کی زنجیر میں یہ جکڑ گیا تھا. ایسا جکڑ گیا تھا کہ اس کو چھوڑنے کی بنا پر وہ آزاد نہیں تھا, وہ محبوس ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً 3 دن باندھے رکھا, اور مسجد نبوی میں, اور اس زمانے میں جو مسجد ہوتی تھی وہی سب کچھ تھا, وہیں تعلیم بھی ہوتی تھی, وہاں مشورے بھی ہوتے تھے, وہاں اخلاق کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی ہوتی تھی, لوگ آتے بھی تھے, مہمان بھی آتے تھے, مہمانوں کے ساتھ سلوک بھی ہوتا تھا, مسجد کے آداب بھی ہوتے تھے, سب کچھ مطلب کہ جو کچھ ہوتا تھا مسجدوں میں ہوتا تھا. خانقاہ کا سلسلہ بھی مسجد میں, مدرسے کا سلسلہ, تعلیم کا سلسلہ بھی مسجد میں, بیان کا سلسلہ بھی مسجد میں. اور آپ کے اخلاق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ کے اخلاق, آپس میں محبت ہے اور الفت جو دیکھا سمامہ نے 3 دن میں, اس نے کہا میں نے زندگی میں ایسے اخلاق نہیں دیکھے جو مسلمانوں کے اخلاق ہے. مسجد نبوی میں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے رکھا تاکہ وہ ہمارا معاشرہ دیکھے, ہمارا سماج دیکھے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھے, ہمارے اخلاق دیکھے, اسلام کی تعلیم دیکھے, اس کے دل میں گھر کر اسلام کی تعلیم. یہ مقصد تھا. ان کو چھوڑ دیا, پتہ نہیں صحابہ نے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چھوڑ دیا. یہ سیدھا کہاں گیا معلوم؟ ایک کام میں گیا. بعد میں جانے کے بعد غسل کیا, غسل کرنے کے بعد کپڑے بدلے, کپڑے بدل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے. یوں کہا یا رسول اللہ, ہاتھ بڑھا دو, میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے رسول. صحابہ تو یہ سمجھے کہ چلے گئے. جب واپس آئے غسل کر کے کپڑے بدل کر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد کیا کہا معلوم سمامہ نے؟ یا رسول اللہ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آج تک میرے دل میں آپ جتنے مبغوض تھے, آپ کی جتنی نفرت تھی, دنیا میں کسی آدمی کی نفرت نہیں. آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں صاحب تھا. آپ سے زیادہ بڑا دشمن میں دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتا تھا. لیکن میں نے 3 دن آپ کے اخلاق دیکھے. واللہ یا رسول اللہ میں کہتا ہوں, آپ پوری دنیا میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. حدیث کے الفاظ جس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں, حدیث میں یہ بات. آگے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ کا یہ شہر مدینہ مجھے بہت مبغوض تھا, بہت نفرت تھی. آپ یہ شہر اتنا محبوب ہے کہ دنیا میں اتنا شہر کوئی محبوب نہیں, میرا جہاں کا بھی اتنا محبوب نہیں جتنا یہ مدینہ مجھے محبوب ہے. ساری نفرت دل میں سے نکل گئی. یہ کیسے نکلی؟ کھل کے عظیم سے. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک تھا. اللہ کے میں نے کہا تھا نا گزشتہ بیچ میں ایک بات, ہمارا سلوک تو بھائیوں کے ساتھ
بہنوں کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ آگے میں کہوں ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے. اللہ بہت افسوس ہوتا ہے. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ میں بیان نہیں کرتا. ابھی اسی ہفتے میں بھائیوں میں ماں باپ نے لڑائی، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے پر کیس کر دیا، دونوں جیل میں. حد ہو گئی. اب میں آگے بیان نہیں کرتا کیا ہوا ہے، مجھے جانا پڑا. یہ ہے مسلمانوں کا حال. معاف کرنا تو دور کی بات، ظلم کیس ماں باپ کو بھی چاہیے. حد ہو گئی. یہ مسلمانوں کا حال. پولیس والے ہنستے تھے، مسلمانوں میں یہ شہر سب چندرے تھے. بہت خراب حالات ہے مسلمان. میں اس پر ابھی نہیں جاتا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں ہمارے اپنے نوجوانوں کے اور مسلمانوں کے گھروں کے حالات، سماج اور خاندانوں کے حالات بہت خطرناک ہے. اخلاق کسے بولتے ہیں؟ نام و نشان نہیں ہے. پہلا درجہ بھی نہیں ہے. 3 درجے میں نے بیان کیے نا. پہلا درجہ معاف کرنا یہ تو ہے نہیں. نہ بیوی شوہر کو معاف کر دیا، نہ شوہر بیوی کو، نہ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو. تو رشتے دار تو دور کی بات، پڑوس تو دور کی بات. اسی کا نتیجہ ہے آج بہت خطرناک حالات ہے مسلمانوں ہندوستان والوں پر. لیکن ابھی تک آنکھ نہیں کھلی مسلمان. آپ کتنے ہیں؟ مٹھی بھر بھی نہیں دوسروں کے مقابلے میں. جو آپ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں باہر ہے. ہزاروں کی تعداد میں وہ ہے جنہوں نے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی. ہزاروں کی تعداد میں وہ ان کی جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تو آپ تو مٹھی بھر بھی نہیں ہے، 100 میں سے 1% بھی نہیں ہے. اور فیصلہ اکثر پر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یاد رکھنا. تو اکثر مسلمان کیسے ہیں؟ بالکل بد اخلاق، اللہ سے دور، دنیا سے قریب، شیطان کے راستے سے قریب، انبیاء اور اولیاء اور نیک صالحین کے راستے سے دور. اب آپ ہی بتاؤ کہاں سے اللہ کے پتہ ہے؟ کتنا ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا. یاد رکھنا یہ تو ہونے والا ہے، بس آگے اللہ کرے نہ ہو. ہماری جو اولاد ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکا ہو جائے. اسلام کو بہتر نہ کہنے کا ڈر. اتنا خطرناک حالات ہے، لیکن ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب آپ ہی بتاؤ، یہ جو میں نے ابھی واقعہ کہا کہ بھائی لڑے، ماں باپ لڑے، تو ان کی اولاد میں کیا اثر پڑا ہوگا؟ بتاؤ. ارے ان کی اولاد میں ایسا اثر پڑا کہ اپنے جو دوسرے جو بھائی ہیں، بھائی کی اولاد جس کو ہم پترائی بولتے ہیں، تو وہ جو اولاد ہے ان میں جو دشمنیاں ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک دوسرے کے اولاد دشمن ہو گئے آپس میں. یہ اولاد پر اثر پڑا. ابھی آئندہ کیا ہوگا؟ یہ ہے مسلمان. بہت افسوس کی بات. یہ تو ابھی تازہ مسئلہ، اس لیے میں نے کہہ دیا. تو معاف کرنا تو بہت دور کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو. دشمنوں کو معاف کر دیا، ظلموں کو معاف کر دیا. اتنا بڑا دشمن. اب کیا ہوا؟ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک کیا ہوا؟ سمامہ جب مکہ پہنچے، کیونکہ وہ تو عمرے کی غرض سے آئے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں عمرہ کروں. پہلے تو کیسے دشمن، اب اجازت دے رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں گا. ہاں جاؤ، اپنا مقصد پورا کرو. مکہ ہے، مکہ والوں کو پتا چل گیا کہ سمامہ مسلمان ہو گیا. کھانا دیا سمامہ کو. کیا کہا معلوم؟ کتنا بے وفا ہے تو، اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان والوں کا کتنا غدار ہے تو، کتنا بزدل ہے تو. اسلام قبول کر لیا، ایک معمولی تکلیف برداشت نہیں ہو سکی، 3 دن بعد اسلام قبول کر لیا. کوئی جواب نہیں. ان کو میں کیا سمجھاؤں؟ کیا کہا معلوم؟ سن لو، آپ مجھے دانا دیتے ہو نے، یمامہ سے جو اناج جاتا ہے غلہ، آج سے بس اب غلہ نہیں آئے گا.
اب مکہ والے پریشان کہ اب کیا ہوگا. جنہوں نے تانا دیا ان کو برا بھلا بھی کہا دوسروں نے کہ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, لیکن اب بس ختم. انہوں نے قسم کھا دی, قسم سے ایک دانا مکہ نہیں آئے گا. اللہ کا کرنا یہ ہوا بہت ساری اناج دانا بالکل بند. یمامہ والوں نے اناج دانا بند کر دیا. آپ اندازہ لگاؤ آپس میں اس وقت دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں کی, بڑا اچھا موقع تھا بدلہ لینے کا. یہی مکہ والے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیعہ ابھی طالب میں بغیر دانے کے رکھا, بغیر اناج کے رکھا, اناج بھی نہیں جانے دیتے تھے, بھوکے رہتے تھے, بچے بلبلاتے تھے, چیختے تھے, چلاتے تھے, اور ان کو مزہ آتا تھا اور ایک دوسرے پر گرتے تھے اور ہنستے تھے. یہ وہ مکہ والے دشمن. سمامہ میں جب اناج دانا بند کر دیا, یہ ابو سفیان اور دوسرے سردار مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ایو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سمامہ کو تو ہونے آتے کہ دانا بند کر دیا ہے, اناج نہیں دیتا اور مکہ والے بھوکے مر رہے ہیں, قحط ساتھی ہے, پریشان ہے, بچے بلبلا رہے ہیں, رو رہے ہیں. وہی حالت تھی جو شیعہ ابی طالب کی حالت تھی. چلو بتاؤ اس وقت اگر ہم ہو گے تو کیا کہیں؟ برابر ہٹاؤ گے, ہمارے ساتھ تم نے ایسا ہی کیا تھا. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو خبر بھیجی, سمامہ ایسا مت کرو, دانا پہنچا دو, اناج پہنچا دو. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خدا عظیم دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ اناج شروع کر دیا. کتنا زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے احسان. اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا سلوک کیا لیکن آپ نے معاف بھی کر دیا, اور معاف کرنے کے بعد احسان کا معاملہ کیا, برائی کا مطلب بھلائی سے عطا فرمایا. سمامہ سے کہا کہ نہیں آپ اناج جاری کر دو, ایسا مطلب. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا, یہ حدیث میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ارحموا من فی الارض, رحم کرو ان لوگوں پر جو زمین میں ہے. ان لوگوں میں دشمن بھی آ گئے, منافق بھی آ گئے, کافر بھی آ گیا, مشرک بھی آ گیا, مسلمان بھی آ گیا, ہر قسم ناقص آ گئے. تو ہر شعبے کے اندر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کو ملے گی, ہر شعبے کے اندر. اب آپ کو ایک بات میں کہہ دوں, آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, جب انسانیت کی قدر دل میں سے نکل جاتی ہے, انسان کی قیمت نہیں ہوتی, اور دنیا کی قدر آتی ہے, اور اقتدار کی قدر آ جاتی ہے, اور حکومت کی قدر آ جاتی ہے, اور دولت اور پیسے کی قدر آ جاتی ہے, انسان کی قدر نکل جاتی ہے, تو اس وقت آدمی جو ظلم کرتا ہے کچھ نہیں دیکھتا, بس مجھے اقتدار مل جائے, کسی بھی طرح اقتدار مل جائے, کسی بھی طرح کرسی مل جائے, چاہے انسانوں کی جان چلی جائے, انسانوں پر ظلم کرنا پڑے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں, بولتا نہیں, سب کو پتا ہے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا کی بات, کہیں بھی آپ چلے جاؤ, اقتدار کے لیے کیا نہیں کیا جاتا, حکومت کے لیے کیا نہیں کیا جاتا, اتنا ظلم کیا جاتا ہے. بلکہ یہ بات ابھی نہیں پہلے سے ہے, یہ تو پوری تاریخ ایسی ہے. سکندر جب اٹھا لاکھوں کو تحت دیکھ کر لیا. ارے نوشیروان ان کا مطلب انسان کتنا مشہور, ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, جب وہ غالب آ گیا تو لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو قتل کر دیا, اور اتنی بے حرمتی, اتنی مطلب کی بے عزتی کی, عورتوں کی, بچوں کی, کسی کو نہیں چھوڑا. جتنے بھی بادشاہ اس سے پہلے گزرے کسی نے معاف نہیں کیا. کیوں؟ ان کے سامنے اقتدار کی محبت تھی, انسان کی قدر نہیں تھی. آپ کو تازی مثال بتاؤں, آپ کتنے جانتے ہوں گے, جنگ عظیم 2 ہوئی, ایک 1914 سے لے کر 1918 تک, 4 سال مسلسل لڑائی ہوئی جنگ. ایک طرف کون تھا معلوم؟ جرمنی, اصل, اور اس کے ساتھ ترکی تھا. بہت بڑا المیہ ہوا. اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے کھولوں, واقعیت آنکھوں سے ہمیں آنسو نچوڑنے پڑے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں, رونے کے علاوہ کوئی
خطرناک واقعہ ہوا جنگ عظیم پہلی ہے. مسلمانوں کا جتنا نقصان ہوا اتنا نقصان کسی کا نہیں ہوا. جرمنی کے ساتھ ترکی تھا اور ترکی اس وقت کیا تھا معلوم؟ خلافت تھی. خلافت عثمانیہ جس کو بولتے ہیں. پوری دنیا کی اسلامی حکومتیں جتنی بھی تھی وہ ساری حکومتیں ترکی کے ماتحت تھیں. اس کا ایک دبدبہ تھا, ایک شان تھی پوری دنیا میں, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آج مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں, جیسے یورپ کسے بولتے ہیں؟ 29 ملک ایک حصہ, اس کو بولتے ہیں یورپ. تو اس وقت جتنے بھی مسلمان ملک تھے 50 سے بھی زیادہ وہ سب ایک تھے اور سب کس کے ماتحت میں تھے؟ ترکستان کے ماتحت میں. لیکن آپ کو پتا ہے سب سے پہلی غداری کس نے کی؟ سعودی کا. بہت خطرناک مسلمانوں, وہ جو المیہ ہے میں نے تو پڑھا ہے تاریخ, رونا آ جا رہے ہیں کہ کیا کیا جو ظلم کیا تھا. اس وقت بیچارے ترکستان سے جو حاجی آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اور مکہ مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں ترکی لوگ رہتے تھے. جس وقت انہوں نے بغاوت کی, برما کیا, انہوں نے ترکی کی خلافت کو اپنے سر سے اتار دیا, اس کو بولتے بغاوت. ہم نہیں مانتے تمہاری خلافت کو. تو اس کو کیا کیا معلوم؟ مکہ مدینہ میں جتنے بھی ترکی لوگ تھے سب پر مشین گن چلاتی تھی. یہاں تک کہ طواف کر رہے تھے کتنے مسلمان, ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے باہر. سامنے جو پہاڑی تھی وہاں کھڑے ہو کر مشین گنیں چلائی, پورا مقام ترکی کی لاشوں سے بھر گیا تھا. یہ میں 1914 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. اتنا خطرناک ظلم کیا مسلمانوں نے مسلمانوں پر. بس واحد اتنا کہ ترکی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ہمیں الگ سے ملک دے دو. اور یہ کس نے ورگلایا تھا, اکسایا تھا؟ پتا امریکہ نے. یہی دنگا ہنگا مسلمانوں کا آپس میں لڑاؤ, بس لڑاؤ اور حکومت کرو. ڈیوائڈ اینڈ رول, ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ تو اصول ہے. لیکن مسلمان ہے بولا آج تک نہیں سمجھتا. کتنے سال ہوئے؟ 100 سال کے اوپر ہو گئے. 100 سال کے اوپر ہو گئے. یہ جنگ عظیم گئی, لیکن ابھی تک مسلمان بیدار نہیں ہوئے. آگے نہیں پڑھتے مسلمان. کتنا نقصان اٹھایا, اتنا نقصان. پوری دنیا ڈرتی تھی مسلمانوں سے. اس کے بعد سے سب گیا جب سے خلافت عثمانی ترکستان. اور یہ کب گئی؟ جنگ عظیم پہلی جب ہوئی تھی. جرمنی کا ساتھ آسٹریا نے اور ترکی نے دیا تھا. اور ادھر سامنے کون تھا معلوم مقابلے میں؟ انگلینڈ, امریکہ, روس, فرانس اور اٹلی. یہ 5 ملک تھے. 5 نے مل کر جرمنی شکست کھا گیا. پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی 1939 میں, 39. 5 سال تک رہی, 1945 تک 45 تک. 1945 اس وقت ایک طرف جرمنی تھا, ترکی تو گیا, جرمنی تھا. اس وقت جرمنی کا ساتھ جاپان نے, اٹلی نے دیا. اس وقت جاپان اور اٹلی کے ساتھ ہو گیا. پہلے میں اٹلی کے خلاف تھا, جرمنی کے خلاف تھا. اور دوسری جنگ عظیم میں اٹلی نے ساتھ دیا جرمنی کا, اور جاپان نے بھی ساتھ دیا. لیکن اس میں بھی جرمنی کو شکست کھانی پڑی. ادھر امریکہ تھا, فرانس تھا, برطانیہ تھا یعنی انگلینڈ, اور روس بھی تھا. یہ سب ادھر تھے. پر ادھر آپ کو پتا ہے کتنے قتل ہوئی؟ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب اقتدار کی محبت آئے گی انسان کی قیمت نکل جائے گی. پہلے جنگ عظیم میں کتنے انسان قتل ہوئے معلوم؟ 64 لاکھ انسان. لیکن اس جنگ کی بنا پر نہ شہر میں امن پھیلا, نہ مظلوم کو سکون ملا, نہ ظالموں کی سرخوری ہوئی. کچھ نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں, صرف ظلم. اور دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تھی تو جاپان
اعظم ہے. اتنے خطرناک بم تھے میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی گرمی 1 منٹ کے اندر آدمی ایک دم سے پگھل جاتا تھا. اتنی گرمی تھی, پورے دونوں شہروں کو برباد کر دیا تھا. کل ملا کر کتنے قتل ہوئے معلوم آپ کو؟ 6 کروڑ کے لگ بھگ. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب میں تعجب کی بات کہوں, 2 ہی لڑائی ہوئی مسجد میں. 2 لڑائی کے اندر 6 کروڑ. دوسری جنگ عظیم میں, پہلی جنگ عظیم میں 64 تھا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی عمل نہیں ہوا, ظالموں کی سرکوبی نہیں ہوئی, مظلوم کو سکون نہیں ملا. یہ 3 الفاظ میرے سمجھنا. اب بات آ گئی تو کہہ دوں بس. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 سال کے اندر 27 غزوات ہوئے, 27 جنگیں ہوئی. کتنے یاد رکھنا, 27 غزوات ہوئے اور 60 سریے ہوئی. سریہ کسے بولتے ہیں معلوم؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے گئے ہو, صحابہ کو بھیجا ہو اور صحابہ میں سے کسی صحابی کو امیر بنایا ہو, اس کو بولتے ہیں سریہ. ایسے 60 سریے بھیجے 10 سال میں, الگ الگ وقت میں. اور غزوہ جس میں بنفس نفس بتا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شرکت کی, وہ 27 غزوات ہیں. آپ کو پتا ہے 2 غزوے یاد رکھنا, یہ 2 جنگیں عظیم کتنے مرے؟ 6 کروڑ 64 لاکھ. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی سکون نہیں, کوئی امن نہیں. ظالموں کو کسی نے نہیں پکڑا, ظالموں کی ہلاکت کچھ نہیں ہوئی, مظلوموں کو بدلہ کچھ نہیں ملا. کتنے میں؟ صرف 2 جنگوں میں 6 کروڑ 64 لاکھ انسانوں کا خون خرابہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 27 غزوے کیے, 60 سریے کیے. کل ملا کر غیر مسلم کافر اور مسلمان کتنے قتل ہوئے معلوم آپ کو؟ 1018. کتنے؟ 1018. ان میں سے 259 مسلمان اور 759 مشرک. لیکن اب سنو اصل بات مجھے کہنی ہے, لیکن اصل بات اب میں کہتا ہوں. 1018 مرے بس. کتنے میں؟ 27 جنگوں میں اور 60 سریوں میں 1018 مرے. لیکن کتنا سکون ہوا معلوم؟ ظالموں کی سرکوبی ہو گئی, ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا, مظلوم کو سکون مل گیا, تمام شہروں میں امن ہو گیا. کیسا امن معلوم؟ اب سنو حدیث. کیسا امن بیان کروں, اعلان بچ گیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی حضرت نہیں بیان کروں؟ عدی بن حاتم بہت بڑے صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کیا عجیب بات ہے واقعہ, کیا کرے الارم بجنے کے بعد یہ بات یاد آئی. اتنا لطف مجھے آتا ہے بیان کرنے میں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ اب جو میں بیان کر رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک صحابی آئے, رو رہے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت فقر ہے, بہت مسکینیت ہے, کھانا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. ابھی ایک کو بٹھایا, دوسرے آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آ رہا تھا, رستے میں مجھے لوٹ لیا تھا, وہ خالی ہو گیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا, بیٹھا. اتنے میں سب دونوں بیٹھ گئے. عدی بن حاتم سے کہا, کیا عجیب بات ہے عدی, اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. تو ایک بات یاد رکھنا, انہوں نے فقر و فاقہ کی شکایت کی, انہوں نے لوٹ مار کی شکایت کی. سنو عدی, اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے. تو تم خود دیکھو گے کہ کوفہ کا شہر ہیرا یہاں سے کتنا دور ہے. وہاں سے ایک عورت نوجوان اکیلی حج کے لیے سفر کرے گی, رات دن چلے گی. اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. ایسا ہونے والا ہے, لیکن تم جلدی مت کرو, صبر کر لو.
اللہ کی مدد آتی ہے. تم شکایتیں مت کرو, لوٹنے کو لوٹو, ڈاکو کو لوٹنے دو, پکڑو پھاگا کی شکایت مت کرو. کیا علی آپ کو پتا ہے آپ کی جب عمر لمبی ہوگی ہیرا سے ایک عورت آئے گی, تنہا رات دن چلے گی, پورے پورے گاؤں بیچ میں آئیں گے لیکن کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. تمام شہروں میں اتنا امن ہو جائے گا, اتنا سکون ہو جائے گا, عورت کی طرف کوئی بری نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا. وہ اکیلی مکہ آئے گی, مدینہ آئے گی, طواف کرے گی, حج کرے گی اور اکیلی 2-3 مہینے کے بعد واپس جائے گی, لیکن اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا, اس کی طرف بری نظر سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے میری زندگی میں برکت دی, میں نے خود وہ عورت دیکھی. یا اللہ کیا ایمان میں قوت پیدا ہوئی ہوگی. میرے آقا نے یہاں بیٹھ کر فرمایا تھا یہی وہ عورت ہے. اس عورت سے پوچھا یہ عورت تو سفر کیا تو نہیں سے کیسا پایا مسلمانوں کو. اس نے کہا جس گاؤں میں بھی میں داخل ہوئی وہ سارا گاؤں مجھے ایسا لگتا تھا میرے خاندان والے ہیں, میرے بھائی ہیں, سب نے محبت سے دیکھا, کسی نے پوری نظر سے نہیں دیکھا, سب نے میری خدمت کی, سب میری خدمت کے لیے دودھ پر دے دے. کہاں جانا ہے, کہاں کہ حج کے لیے جانا, ارے یہاں ٹھہر جاؤ, یہاں ٹھہر جاؤ. تو رات کو میں قیام کرتی تھی, کوئی پوری نظر سے دیکھنے والا نہیں تھا. میں نے مکہ تک جتنے بھی بیچ میں گاؤں آئے, جتنے بھی شہر آئے, تمام شہر والوں کو میں نے اپنا بھائی پایا, اپنے خاندان والے پائے, اپنے قبیلے والے پائے. کسی نے میرے ساتھ چھیڑچھاڑ کا معاملہ نہیں کیا, کسی نے پوری نظر سے مجھے نہیں دیکھا. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% ثابت ہو گیا. آگے فرمایا علی یہ لوگ جلدی کرتے ہیں, ایسا ہونے والا ہے. یہ جو ڈاکو کی شکایت کی نے, آئندہ کوئی ڈاکو نہیں ہوگا لوٹنے والا. اور انہوں نے پکڑو بھاگا کی شکایت کی نے, سنو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے. علی کو کہہ رہے ہیں حدیث میں, علی اللہ کی عمر میں برکت ہے, آپ خود دیکھو گے کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے سامنے ہوں گے, تمہارے قدموں میں ہوں گے, اور تم لوگوں کو دینے کے لیے نکلیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. علی فرماتے ہیں کیا عجیب بات. علی اللہ یہ تو پیشین ہوئی اللہ کے رسول کا بیان. ارے کیسر و کسرا کے خزانے کو لوٹنے میں, اس کو لانے میں میں خود بھی تھا. کیسر و کسرا کے ساتھ لڑائی میں میں خود موجود تھا. جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 100% صحیح نکلا. ہمارے قدموں میں خزانہ آ گیا. کتنے مالدار ہو گئے تھے صحابہ کہ کوئی دوسرے کو دینے کے لیے جب جاتا تھا تو کوئی قبول نہیں کرتا تھا. یہ بالکل صحیح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آگے بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی حضرت علی کو. حضرت علی واقعہ نہیں, چلو وقت ہو گیا. علی جو ہے وہ کون ہے معلوم؟ حاتم طائی. حاتم طائی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عجیب اتفاق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں آ سکا, لیکن ان کی نیکی کام آ گئی اولاد پر. اسی بنا پر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی جو ہوتا ہے جس کی نیکی کو برباد نہیں کرتا. اگر ماں باپ نے نیکی کی ہے تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. ماں باپ نے اگر برائی کی ہوگی یاد رکھنا اولاد پر اس کا اثر پڑے گا. اولاد برداشت کرے گی. ماں باپ کی جتنے بھی برائی ہے اس کا خمیازہ اولاد بھگتیں گی. ہے دنیا میں واقعہ, اور یہ چیز تو کیسی ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کا مطلب دنیا میں تو ملے گا, آخرت میں ملنے والا ہے. بہت واقعات ہے اس پر. تو علی جو تھے ان کا جو اسلام تھا ان کے باپ کی نیکی کا بدلہ تھا. لیکن کیا کرو وقت میں آپ کو سمجھا تھا کہ کیسے. خیر جو بھی ہو, اللہ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائے, قبول فرمائے, اور ہمیں عمل کی توفیق عطا. اصل تو عمل ہے, ہم بھی ایسے کرتے ہیں ورنہ بہت مشکل لگتا ہے. میں تو صاحب کہتا ہوں بیان میں بھی, جمعہ کے بیان میں, کہ مجھے ایک دم سے بات کوئی ایسی آتی ہے تو واقعیتاً ایک دم جوش آ جاتا ہے. زور سے میں بولتا ہوں, میرا گلا مطلب کہ اگر بیٹھ بھی جائے, آواز بیٹھ بھی جائے, لیکن یہ صاحب کہتا ہوں ہم نے تو پہلے سے بات کیا ہے, ہم نہیں سنیں گے. تم کو جو کہنا ہو کہو, تمہارا گلا بیٹھ جائے کہ آواز بیٹھ جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن ہم بس اسی قدر پر رہیں گے.
رفتار بے ڈھنگی پر ہماری زندگی گزر رہی ہے، سردا برابر فرق نہیں آئے گا. ہاں تھوڑی دیر بیٹھیں گے، سنیں گے اپنی بات، دل پہ اثر ہوگا، جیسے مسجد سے باہر نکلے مجلس برخاست ہوئی، بس وہی رفتار بے ڈھنگی ہماری، وہی لگا جو ہماری زندگی کی چل رہی ہے.